يذكرون ولقد اور یقیناً اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون فرعونیوں کو ہم نے پکڑا بالسنین قحط سالی ونقص من الثمرات اور پیداوار کے نقصان میں ونقص من الثمرات اور پیداوار کے نقصان میں ہم نے ان کو پکڑا لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پیچھے ہم نے 3-4 سبق پیچھے ہم نے پڑھا تھا اور یہ اس پارے کے آغاز ہی میں تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو اس نبی کے آنے پر ہم ان کی جو قوم ہوتی تھی ان کو پریشانیوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی آفت آئے گی، پریشانی آئے گی تو وہ نرم پڑیں گے اور وہ اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو ان کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ یہاں بیان ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ یہاں پر اب بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ بنی اسرائیل کو ہم نے قحط سالیوں کے اندر اور مالی نقصانات، پیداوار کے نقصانات کے اندر مبتلا کیا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس جو ذرائع آمدن ہوتے تھے وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ آج جس طرح دنیا کے اندر وسائل بہت زیادہ ہو گئے، لاکھوں قسم کے ایسی چیزیں ہیں، ایسے راستے ہیں جہاں سے لوگ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ذرائع آمدن بہت محدود ہوتے تھے، معیشت کے اسباب بڑے محدود ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک جو بڑا معیشت کا سبب ہوتا تھا وہ زراعت ہوتی تھی، اور اس زراعت کی بنیاد پر قومیں پلتی تھی۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، کھانے کو کچھ بھی نہیں، دنیا مرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر کی بنیاد پر ان کے پاس وافر مقدار کے اندر کیا تھا؟ اناج، پیداوار۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ مصر نے سروائیو کیا، اس سارے عرصے میں 7 سال بارش نہیں ہوئی، 7 سال بارش نہیں ہوئی، اور دنیا بھوکی مرنے لگی، انسان کیا جانور مرنے لگے، علاقے بے آباد ہونے لگے۔ تب اگر قرب و جوار کے ملکوں کو کسی نے بچایا تو وہ مصر تھا۔ اور مصر نے کیوں بچایا؟ کہ اس کے پاس اتنی وافر مقدار کے اندر اناج، غلہ، زراعت، پیداوار تھی کہ وہ خود بھی کھا سکتا تھا اور اوروں کو بھی بقدر ضرورت دے سکتا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل جو ہیں فرعونی، بلکہ آل فرعون، مصر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون کی حکومت ہے، تو اللہ رب العزت نے جو ان کی پیداوار تھی وہ قحط سالیوں کی وجہ سے کم کر دی۔ اور یہ سنین سن کی جمع ہے، یعنی کئی سال ایسا رہا۔
یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک وہ جو تھا ایک دورانیہ ایسا گزرا، ایک پیریڈ ایسا گزرا، ایک فصل ایسی گزری، نہیں، بالسنین کئی سال ایسا رہا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ان کے اندر جو تکبر ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، وسائل ہیں، اب وسائل ختم ہو رہے ہیں تمہارے پاس، کیا کرو گے؟ جھکے ہیں اللہ کے سامنے۔ فَإِذَا، پس جب، جَاءَتْهُمْ، آتی ان کے پاس، الحسنہ، کوئی بھلائی، جب کوئی بھلائی ان کے پاس، کوئی اچھا وقت آتا ان پہ، قالو، تو کہتے، لنا، ہمارے لیے ہے، حاضی، یہ لفظی ترجمہ ہے، لنا حاضی، یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہماری تدبیر، ہماری پلاننگ، ہماری محنت، ہمارا منصوبہ، ہمارا پروگرام، یہ اس وجہ سے۔ وَإِن، اور اگر تصبہم، ان کو پہنچتی، سیئۃ، کوئی تکلیف، پریشانی پہنچتی، یعنی اچھا وقت گزرتا، برا وقت آتا، یطیروا، تو وہ اس کا قصوروار ٹھہراتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس کا قصوروار ٹھہراتے، بعینہ، ہی ایسے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ آج جب کوئی کسی بھی حکومت کو، جماعت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، ہماری حکمت عملی، ہمارا منصوبہ، ہمارا پروگرام، ہمارا یہ، اور جب کوئی آفت آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی ہے، تو وہ قصوروار ہے۔ یطیروا بموسیٰ، تو فرعونی یہی کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھی بنی اسرائیلی تھے ان کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ اب یہاں لفظ یطیروا، طیرن سے ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ بدشگونی اور نحوست ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کی نحوست ہے، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، تحت سالی آئی ہے، مالی نقصان ہوا ہے۔ الا، سنو، انما، بے شک، طائرہم، ان کے جتنے بھی قصور ہیں نا، عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، اس کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب بھلائی آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ لوگ اچھائی کی طرف چل رہے ہیں تو اللہ بھی بھلا کرتے ہیں، برائی آتی ہے، نقصان آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ لوگ برے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کا انجام برا ہے، ان کا انجام برائی والا ہے۔ تو انسان اچھائی کے راستے پہ چلے گا تو اللہ اس کو فائدہ دیں گے، اور انسان غلط راستے پہ چلے گا تو پھر اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا اس کو۔ ہاں، اللہ چاہے تو اس نقصان کو روک سکتے ہیں، نہ ہونے دے نقصان، لیکن اللہ پاک انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ نقصان ہونے دیتے ہیں تاکہ انسان کی آنکھ کھلے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری آفات پچھلے کافی عرصے سے آ رہی ہیں، اب جو سیلاب آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آفت آ گئی ہے، نہیں، وجہ یہ ہے کہ اگر پانی زیادہ آ جائے تو اس کو سنبھالنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ حالانکہ دنیا میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، بہت بارش ہوتی ہے، پاکستان میں اتنی بارش نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر بارش ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، جتنی ہمارے ہاں ایک مہینے میں ہوتی ہے نا، ان کے ہاں روزانہ ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک ہیں بہت بارشیں ہوتی ہے وہاں پر، جیسے مثال کے طور پر یہ جو سمندری ممالک ہیں، سمندر کے کناروں پر جو ممالک آباد ہیں، بہت بارشیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ملائیشیا میں رہے ہیں، بہت قریبی عزیز، تو وہ کہتے تھے وہاں روزانہ بارش ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک بارش ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، ان لوگوں کو پتا ہے کہ بارشیں ہونی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس قسم کا سسٹم بنایا ہوا ہے ہر جگہ جن علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ پانی یوں ہی آتا ہے
وہ زیر زمین چلا جاتا ہے. وہ زیر زمین انہوں نے ایسا انتظام بنایا ہوا 15-20 منٹ کے بعد وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا. اور ہم نے آج سے 60 سال پہلے 1954 کی بات ہے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بنانا شروع کیا تھا. 1954 کا منصوبہ کالا باغ ڈیم کا. اور آج میرا خیال ہے 70 سال تقریباً اتنے کم سے کم ہو گئے 70 سال ہو گئے ہیں اور ہم ابھی تک اسی کو لے کے بیٹھے ہو. نظریہ یہ ہے ہم نے چونکہ انتظام نہیں کیا ذرا پانی آتا ہے شہروں کے شہر ڈوب گئے بستیوں کی بستیاں سینکڑوں لوگ مرتے ہیں سینکڑوں لوگ. حالانکہ یہ پیچھے نا بعض ممالک کے اندر سیلاب آئے ہیں طوفان آئے ہیں اور ایسے طوفان پاکستان میں نہیں آتے. گھروں کے گھر اڑ گئے ایسے طوفان آئے گھروں کے گھر اڑ گئے. اب شاید اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں گاڑیوں کی گاڑیاں اڑی. میں اڑنے کی بات کر رہا ہوں گاڑیاں اڑی. ہاں جی یعنی اس شدت کے طوفان آئے لیکن وہاں جانی نقصان وہ لوگ نہیں ہونے دیتے. ایسے انہوں نے انتظامات کیے ہیں مالی نقصان چلو ہو جاتا ہے لیکن جانی نقصان نہیں ہونے دیتے. تو اب کیا ہے جب لوگ اچھائی کی طرف چلتے ہیں بہتر منصوبہ بندی کی طرف چلتے ہیں اللہ فائدہ پہنچاتے ہیں. جب لوگ بد نظمی کی طرف چلتے ہیں اللہ پھر ان کا وبال ان کو چکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا وبال چکھاتے ہیں. انما اور ہمارے ہاں اس موقع پہ ہوتا کیا ہے تو قصوروار ہے تو ذمہ دار ہے تو نے کیا ہے تو نے کیا. چلو جی 15-20 دن ہم یہ لڑائی لڑ لوڑ کے اچھا بھائی چلو اگلا سیلاب آ گیا اگلی پریشانی آ گئی اگلی آفت آ گئی ٹھیک ہے اگلی مصیبت آ گئی. وقالو اور وہ کہتے مہما جب بھی تأتنا بھی آپ لائیں گے ہمارے پاس اے موسیٰ جب بھی آپ لائیں گے ہمارے پاس من آیتن کوئی ایسی نشانی جب بھی آپ ہمارے پاس ہم پر کوئی ایسی نشانی لائیں گے لتسحرنا کہ آپ جادو کریں ہم پر بہا اس نشانی کے ذریعے لتسحرنا بہا تاکہ آپ اس نشانی کے ذریعے ہم پر جادو کریں. جب بھی آپ کوئی نشانی لائیں گے فما تو نہیں ہے نحنو ہم لکا آپ کو بمؤمنین ماننے والے. ہم نہ آپ کو ماننے والے نہ آپ کی بات ماننے والے ہم نے نہیں ماننی کوئی بات. فقالوا وہ کہتے مہما تأتنا به من آیا جب بھی آپ کوئی نشانی لائیں گے ہمارے پاس لتسحرنا بہا تاکہ ہم پر جادو کریں فما نحن لک بمؤمنین تو اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لانے والے یا ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں. فأرسلنا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان پر الطوفان طوفان پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا والجراد ٹڈیاں بھیجی والقمل سرسریاں بھیجی کھٹمل بھی آپ کہہ سکتے ہیں والضفادع ضفدع کی جمع ہے مینڈک بھیجے والدم اور خون آیات یہ نشانیاں تھی مفصلات الگ الگ یہ الگ الگ نشانیاں یعنی ہوا کیا کچھ عرصہ ایسا رہا کہ طوفانوں پہ طوفان بارشوں پہ بارشیں تباہی تباہی نیلی تباہی. اب آگے ہم پڑھیں گے تو تھوڑی سی بات اور واضح ہوگی. اب کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی ذرا تھوڑے سے حالات معمول پر آنے لگتے تو اللہ پاک دوسری چیز مسلط فرما دیتے. پھر کچھ عرصہ تک وہی ہے ہر طرف کیڑے مکوڑے ہر چیز کے اندر گھروں کے اندر فصلوں کی فصلیں تباہ کر گئے وہ. پھر وہ اللہ اللہ کر کے کہیں کچھ عرصے کے بعد سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد یہ چیز ختم ہوتی تو تیسری مصیبت آ جاتی
اس طرح یہ 7 عذاب ان پر آئے. آیات مفصلات کا مطلب الگ الگ. یہ الگ الگ نشانیاں 2 سال 3 سال ایک چیز رہی، پھر کہیں جا کر وہ ختم ہوتی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری چیز آ جاتی، وہ ختم ہوتی، تیسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی، چوتھی آ جاتی، وہ ختم ہوتی، 5ویں آ جاتی. اللہ پاک نے بڑا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت موقع دیا، سنبھل جائیں، کہیں پہ سنبھل جائیں. فارسلنا، بس بھیجے ہم نے، علیہم ان پر، اب طوفان والجراد اور ٹڈیاں، والقمل کھٹمل، والضفادع مینڈک، والدم خون، آیات مفصلات یہ الگ الگ نشانیاں تھی. فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا. وکانوا، اور تھے وہ، قوم مجرمین، مجرم لوگ، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. ولما، اور جب بھی، وقع، آتا، علیہم ان پر، الرجز، عذاب، جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، قالو، کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے. اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، بما، بوجہ اس کے، عاہدہ، جو مرتبہ ہے آپ کا، بما عہد عندک، آپ کو اللہ کے ہاں سے جو مرتبہ حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے. آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ تو نیک بندے جی، اللہ آپ کی سنتا ہوگا، آپ کی اللہ زیادہ سنتا ہوگا، نیک آدمی ہے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں بما عہد، آپ کہتے ہیں نا میرے اوپر وحی اترتی ہے، تو آپ کا تو اللہ سے پھر رابطہ ہوا نا، تو اپنے رب سے دعا کیجئے. لئن، اگر، کشفت، آپ نے ہٹوا دیا، عنا، ہم سے، الرجز، یہ عذاب، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا، لنؤمنن، ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا، آپ پر، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ہم بھیجیں گے، روانہ کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، معاکا، آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. جب مصیبت میں تنگ آ جاتے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، یا موسیٰ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیں، پریشانی ٹال دیں. فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے، عنہم، ان سے، الرجز، عذاب، ہم ان سے اس عذاب کو ہٹا دیتے، الی اجل، اس وقت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس وقت تک انہوں نے پہنچنا تھا. جس وقت تک پہنچنے کا مطلب یہ، مثال کے طور پر یہ عذاب 2 سال کے لیے تھا، یہ عذاب 2 سال کے لیے اللہ کی طرف سے طے تھا کہ یہ میں نے 2 سال کے لیے ان پر یہ مصیبت ڈالنی ہے. دعا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ پاک 6 مہینے پہلے ہی ہٹا دیتے. اللہ پاک 6 مہینے پہلے، ہم بالغوہ کا مطلب کیا، اس مدت تک جس تک انہوں نے پہنچنا تھا، تو ہم ہٹا دیتے ان سے. اذا ہم، تو وہ لوگ، ینکثون، اپنی بات سے پھر جاتے، وہ لوگ اپنی بات سے پھر جاتے. یہ چیز ہم بہت دیکھتے ہیں اپنے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی بہت ہے یہ. ہماری حکومتیں جب کہیں دیکھتی ہیں نا کہ ہم کسی ایشو پر مشکل میں ہیں، تو وہ پھر مختلف طبقات سے کہتے ہیں، کئی دفعہ وہ مذہبی طاقتوں سے کہتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، ہماری جان چھوڑا دیں، ہاں انشاءاللہ ہم آپ کے یہ مطالبات اب تسلیم کر لیں گے، اور ہم ایسا ہی کریں گے جیسا آپ کہیں گے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح ہی چلیں گے آپ کے ساتھ. کہتے ہیں ایسا. اچھا، وہ مختلف طبقات یا سیاسی لوگ جو بھی، یا مذہبی جماعتیں جو بھی، جب ان کی بات مان لیتے ہیں اور وہ پریشانی ہٹا دیتے ہیں ان سے، تو اذا ہم ینکثون، پھر وہ پھر جاتے ہیں، فانتقمنا منہم، قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور ہر زمانے کے اندر دکھاتا ہے لوگوں کا کردار کیا ہے. کوئی اس کو مانے، کوئی نہ مانے، قرآن
آئینے میں شکل دکھاتا ہے، یہ دیکھو پہلے کیا وعدے کر کیے، پہلے کیا باتیں کی، جب پھنس جاتے ہو کہتے ہو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جب نکل جاتے ہو پھر جاتے ہو اذا ہم ینکثون۔ یہ اس کو سیاست کہتے تھے نا، سیاست، یہ اپنی سیاست سمجھتے تھے نا۔ قرآن نے ان کو دکھایا ہے کہ تمہاری سیاست نہیں تھی، خباثت تھی۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم ان سے وہ عذاب ہٹا لیتے، الی اجل، اس مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس تک انہیں پہنچنا ہوتا تھا، اذا ہم ینکثون، وہ پھر جاتے تھے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے لیا ان سے انتقام، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم، اور ہم نے ان کو پھر غرق کر دیا، ڈبو کے مار دیا، فی الیمی، سمندر کے اندر، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، عَنْهَا، ان سے، غافلین، لاپرواہی برتنے والے، اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے، لہذا ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، اور پھر جب انتقام لیا تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ کا انتقام جو ہے وہ تو پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتا، وہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ پاک نے ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، سب کو اللہ پاک نے مار دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا، یہاں تک آ کے فرعونیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک تھا، آپ کی نبوت کا جو ایک بڑا مقصد تھا، وہ مقصد یہاں آ کر کسی نہ کسی شکل میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ وہ کیا تھا؟ آل فرعون کی ہدایت، لیکن انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو پھر اللہ پاک نے ان کا خاتمہ فرما دیا۔ ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد تھا پھر بنی اسرائیل کی آزادی، اور آزادی کے بعد ان کو ایک اصول اور ایک دین کے اوپر لانا۔ اب وہ سلسلہ اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اب دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا جو پروگرام کا حصہ ہے اور ان کی جو نبوت کا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں تک